مانچسٹر میں پاکستان پیپلز پارٹی ویمن ونگ یو کے نارتھ ویسٹ برطانیہ کے زیر اہتمام تقریب، پاکستان کے سابق اٹارنی جنرل راجہ خالد محمود خان کی خصوصی شرکت، کونسل جنرل مانچسٹر طارق وزیر کے علاوہ کمیونٹی کی نمایاں سیاسی اور سماجی شخصیات بھی تقریب میں موجود۔ محفل مشاعرہ اور موسیقی نے تقریب کی رونق دوبالا کر دی۔ پاکستانی نیاد کونسلر سجاد حسین ووکنگ کے نئے میئر منتخب۔ برطانیہ کی پہلی تاریخی مسجد شاہجہاں میں روایتی دعائیہ تقریب کا انعقاد۔ تاریخی مسجد کے ہیڈ امام حافظ محمد سعید ہاشمی نے معزز مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ نو منتخب میئر سمیت سرے کاؤنٹی کی اہم شخصیات کو تاریخی مسجد کا دورہ کرایا گیا۔ مشرقی لندن کے علاقے والتھم سٹور میں نجمہ شاہین فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام میوزیکل نائٹ، معروف گلوکار ضمیر جاوید نے خوبصورت گیتوں سے شرکاء کے دل مو لیے۔ میوزیکل نائٹ میں اوورسیز پاکستانی فیملیز کے ہمراہ شریک ہوئے۔ مانچسٹر میں طنز و مزاح سے بھرپور سٹیج شو تین رنگیلے نے اوورسیز پاکستانیوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر دیں۔ اداکار افتخار ٹھاکر، نسیم وکی، ہنی البیلا اور دیگر فنکاروں نے برجستہ جملوں، شگفتہ جگنوں سے ماحول خوشگوار بنائے رکھا۔ پاکستانی گیتوں پر خوبصورت رقص نے سٹیج شو کو چار چاند لگا دیے۔ لارڈ واجد اور ایم پی ناصر کی دعوت پر پاکستانی فلم لندن نہیں جاؤں گا کی کاسٹ برطانوی پارلیمنٹ کے دورے پر پہنچ گئی۔ کمیٹی روم میں فلم کا ٹریلر دیکھ کر ارکان پارلیمنٹ داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ ہیڈز فیلڈز میں فنکاروں کی پرستاروں سے ملاقات، کہتے ہیں فلم اوورسیز کمیونٹی کے لیے بڑی عید کا بڑا تحفہ ہے۔ اور ٹام کروز کی فلم ٹاپ گن میورک نے $1 ارب بزنس کا سنگ میل عبور کر لیا۔ یہ $1 ارب کمانے والی کلب کی 50ویں فلم ہے۔ فلم نے شمالی امریکہ میں 52 کروڑ، دیگر ممالک میں $48 کروڑ سے زائد کا بزنس کیا ہے۔ آل پارٹیز ٹاسک فورس فار یاسین ملک کے چیئرمین سابق گورنر چودھری سرور نے برٹش پارلیمنٹیرین سے ملاقات کی اور انہیں یاسین ملک کی رہائی کے لیے یادداشت پیش کی۔ آپ کو بتائیں کہ قرارداد پر آل پارٹی پارلیمنٹری کشمیر گروپ کے چیئرپرسن ڈپٹی ابراہیم، ممبر پارلیمنٹ الیکس سومل، لارڈ واجد خان، ممبر پارلیمنٹ الیکسن تھیلس، وائس چیئرمین آل پارٹی پارلیمنٹری کشمیر گروپ عمران حسین، ممبر پارلیمنٹ کیٹ ہالینڈ، ممبر پارلیمنٹ جورنٹ ٹویس، شیڈو منسٹر فار جسٹس افضل خان، وائس چیئرمین آل پارٹی پارلیمنٹرین کشمیر گروپ کال بریسٹو اور شیڈو منسٹر الیکسن گینگم نے یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ برٹش پارلیمنٹرینز نے یاسین ملک کی رہائش کے لیے بھرپور اقدامات کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس موقع پر یاسین ملک کی رہائی کے لیے انٹرنیشنل لائرز تعینات کرنے کی تجویز بھی پیش کی گئی ہے۔ سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ بھارت کشمیر کی آواز نہیں دبا سکتا، یاسین ملک کو فری اینڈ فیئر ٹرائل کا موقع دینا چاہیے۔ برمنگھم کے نواحی علاقے والسل میں پاکستانی کمیونٹی کی تقریب ہوئی ہے، جس میں آزاد کشمیر میں فلاحی کاموں کے لیے چیریٹی کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ تقریب میں کراچی سے تعلق رکھنے والے معروف اینکر علی رضا اور دیگر کمیونٹی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی۔ مزید احوال عابد کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ آزاد کشمیر بھمبر سے تعلق رکھنے والے معروف بزنس مین چودھری صابر مرحوم کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے چودھری شاکر حسین نے اپنے والد کے نام پر چیریٹی بنانے کا اعلان کر دیا۔ اس حوالے سے والسل میں پروقار تقریب منعقد کی گئی، جس میں اوورسیز پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے معروف اینکر پرسن علی رضا نے تقریب میں خصوصی شرکت کی، جو اپنے کرائم شو کے حوالے سے خاص پہچان رکھتے ہیں۔ کمیونٹی نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ تقریب میں مرحوم چودھری صابر حسین کے دوست اور احباب کو خاص طور پر مدعو کیا گیا تھا تاکہ مرحوم کی یادیں تازہ کی جا سکیں۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جبکہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عبد الرحمن نے پیش کی۔ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم
وختم على سمعه. اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چودھری شاکر حسین کا کہنا تھا کہ ان کے والد فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. ہماری خواہش ہے کہ آج ہم غریب اور نادار لوگوں کو فوڈ مہیا کرنے کی غرض سے ایک چیریٹی کی بنیاد رکھیں جس کا نام صابر حسین فاؤنڈیشن تجویز کیا گیا ہے. تقریب سے دیگر شرکا نے بھی خطاب کیا. اس موقع پر چودھری شاکر حسین کی اپیل پر شرکا نے صابر حسین فاؤنڈیشن کے لیے بڑھ چڑھ کر احتیاط دیے. سید علی رضا، چودھری شاکر حسین، مظہر اقبال اور دیگر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اوورسیز پاکستانی ہمیشہ پاکستانی عوام کے دکھوں کا مداوع کرتے رہتے ہیں اور آج ایک چیریٹی کی بنیاد رکھ کر پاکستان کے غریب اور نادار افراد کی خوراک کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس کے لیے مخیر حضرات سے زیادہ چیریٹی کی اپیل کی جاتی ہے. پاکستان اور پاکستان کے مسلمان صرف اور صرف پیار کرنے والے لوگ ہیں. اس کے علاوہ کہیں کوئی کام نہیں ہے ان کے پاس. لوگوں میں محبتیں بانٹنی ہیں، لوگوں سے محبتیں سمیٹنی ہیں. ہم محسن انسانیت کے ماننے والے ہیں. آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں درس دیا ہے وہ انسانیت کا درس ہے. Sayyid Ali Raza Saab for coming here today. I'm very thankful for him for always supporting me and he's like a rock for me. My dad's good friend, my good friend, and we always loved watching Criminals Most Wanted. And I try to do in his accent, but I don't think it is very good. جو چودھری صابر صاحب کی فاؤنڈیشن ان کے نام سے ہم نے جو اسٹارٹ کی ہے, I'm sure you will find کہ وہ اس پہ فیٹنگ آف دا مین ہمسیلف. جو بھی جانتے تھے اس ہمارے انکل صفی صاحب کو, they will tell you کہ he was a man of humanity, he was a man of the people. تو جو انشاءاللہ انہوں نے کام کیا ہے شاید obviously اس حد تک نہ پہنچ سکے, but we will try our best to inshallah try to do some of the good work. پروگرام کے آخر میں چیریٹی کی کامیابی اور چودھری صابر حسین مرحوم کے اصالہ ثواب کے لیے دعائے مغفرت بھی کی گئی. عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم. مانچسٹر کے مقامی ہال میں پاکستان پیپلز پارٹی وومن ونگ یو کے نارتھ ویسٹ برطانیہ کی صدر رضیہ چودھری کی طرف سے پاکستان کے سابق اٹارنی جنرل راجہ خالد محمود خان کے اعزاز میں ایک استقبالیہ دیا گیا جس میں کونسل جنرل مانچسٹر طارق وزیر کے علاوہ کمیونٹی کے دیگر افراد نے بھی شرکت کی. تقریب کا مزید احوال جانتے ہیں راجہ واجد کی اس رپورٹ میں. تے عقل شعور نو چومے پائیے او دل جو دے والا پالی تا ویکھی کدرے ڈوب نہ دینی پیار دی جیڑی چھالے پالی تے وصل دے باغ چ کوئی دن رہ لے اگے ہجر دا تھالے پالی. پاکستان پیپلز پارٹی ویومن ونگ نارتھ ویسٹ برطانیہ کی صدر رضیہ چودھری نے پاکستان کے سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل راجہ خالد کی مانچسٹر آمد کے موقع پر ان کا مقامی ریسٹورنٹ میں والہانہ استقبال کیا. تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا. تقریب میں محفل مشاعرہ اور موسیقی کا بھی ہلکا پھلکا اہتمام کیا گیا تھا. چلا بن کے سورج اگے انجنا پہلا پا دینا ہی تے روشن ہو کے میرے نال کھلو بزدل ہیں تے بے شک اللہ کر دے بوہے بن بہادر ہیں تے باہر نکل کے ماڑے نال کھلو. صابر رضا، عبدالغفور، فائقہ گل، نہید کیانی، چودھری اسکندر، کاشف سجاد اور دیگر شعراء کرام نے اپنے کلام پیش کر کے خوب داد وصول کی. ہم اپنی سوچ کا حسن و جمال لیتے ہیں, کہاں کسی سے ادھارا خیال لیتے ہیں. عجب مزاج ہے اس شہر کے مکینوں کا, کوئی پرندہ نہیں بوس پال لیتے ہیں. خوبصورت اشعار پر تقریب کے شرکا نے دل کھول کر داد دی. بندے کیوں مرجا جاندے نے, سجن اپنا پاؤں دی خاطر جان دی بازی لا جاندے نے. کیسا دکھ ہے یہ کون سمجھے گا زرد پتوں کی سرسراہٹ میں, اور میں نے دنیا کا حسن دیکھا ہے ایک بچے کی مسکراہٹ میں. خواتین شعراء کرام نے بھی خوبصورت شاعری سے محفل کو چار چاند لگا دیے. دو بڑی ملت ہے, صرف 4 باتیں کی, 2 ٹکے کے لوگوں نے 2000 باتیں کی. عمر گزری فریب کھانے میں, ڈر سا لگتا ہے مسکرانے میں. اس موقع پر مہمان خصوصی کو کتاب کا تحفہ بھی پیش کیا گیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل راجہ خالد محمود خان نے پاکستان کی موجودہ صورتحال اور آئین اور قانون کی بالادستی پر روشنی ڈالی.